ملتان شہر تو رات کو بند ہو جاتا ہے، مگر اسٹیشن کا یہ چائے خانہ رات دن کھلا رہتا ہے۔ چنانچہ راتوں کو جاگنے والے اخبار نویس اپنے دفتر کا کام نمٹا کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ انہی میں ایک سینئر صحافی اور صحافیوں کی تنظیم کے صدر عبدالقادر یوسفی ہیں۔ ان کے گھرانے والے ریلوے کے ملازم رہ چکے ہیں اور وہ خود بھی ملتان اسٹیشن کے قریب رہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی زندگی میں ریلوے اسٹیشن کے چائے خانے کا کتنا دخل ہے؟ ہاں، ریلوے اسٹیشن کے چائے خانے کا یہ دخل ہے کہ تمام جو دانشور ہیں، صحافی، جرنلسٹ وغیرہ، وہ یہاں بیٹھتے ہیں، اور ہم تو 22 سال سے تقریباً یہاں ریلوے ریستوران میں بیٹھے ہیں اور مختلف امور پر بات چیت کرتے ہیں۔ مختلف اخبارات کے دانشور آتے ہیں، یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، یہی تعلق ہے زیادہ تر۔ کہتے ہیں کہ ایک بار تو ان لوگوں نے ملتان کے پلیٹ فارم پر مشاعرہ کرا دیا۔ شہر کے تمام بڑے شاعر شریک ہوئے اور آتے جاتے مسافروں نے دیر تک مشاعرہ سنا۔ عبدالقادر یوسفی صاحب سے باتیں ہو رہی تھیں جن میں پھر وہی بددیانتی اور رشوت ستانی کی بات نکل آئی۔ میں نے کہا کہ اسٹیشن پر یہ جو کھانے پینے کے اتنے بہت سے اسٹال بنے ہوئے ہیں، پولیس والے تو انہیں خوب نچوڑتے ہوں گے۔ ایک واقعہ میرے سامنے ہوا ہے کہ ایک پولیس والا اس طرح آیا ہے اور اس نے کھا پی کے چلا گیا، تو ہم نے اسے اسٹال والے سے کہا کہ بھائی آپ نے اس سے پیسے کیوں نہیں لیے؟ اس نے تو خاصے پیسوں کا بسکٹ بھی کھا لیے ہیں، چائے بھی پی لی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں صاحب، یہ تو ایسے آتے رہتے ہیں اور یہ تو کھا جاتے ہیں، ہم ان سے نہیں کہہ سکتے، اگر ہم کل کو کچھ کہیں گے تو یہ کچھ نہ کچھ ہمارے اوپر بنا دیں گے، کوئی مقدمہ، کوئی ہیروئن ہی رکھ دیں گے کہ لو جی ان کے تو اسٹال پہ ہیروئن بکتی ہے، تو اس لیے تو ہم تو ان سے نہیں لیتے۔ یہ واقعہ میرے سامنے کا ہے جو ہوا ہے یہاں۔ اور ایک واقعہ ایسا بھی میرے سامنے ہوا ہے کہ باقاعدہ پولیس نے ایک مسافر ٹرین سے اترا، وہ باہر سے آ رہا تھا، کہیں میرے خیال سعودی عرب سے، اس کے پاس خاصا پیسہ تھا، زیور تھے، سب کچھ تھا، بہن کی شادی کرنے آ رہا تھا، تو وہ تقریباً کوئی 2-2.5 لاکھ روپے کا اس کے پاس سامان تھا۔ تو وہ ٹکٹ چیک کرنے کے بہانے تمام نے اسے محاصرے میں لے لیا، ٹکٹ کلیکٹرز نے اور انہیں سب نے انہیں محاصرے میں لے لیا، اور اس کا وہ بریف کیس غائب کر دیا جس میں اس کے پیسے تھے، اٹھا کر لے گئے۔ وہ بیچارہ وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے کہا، میں نے پھر بھاگ دوڑ کی تو پھر اسے وہ تمام کے تمام وہ رقم اسے مل گئی، تمام چیزیں اسے مل گئیں، لیکن کہا یہ گیا کہ جی یہ کوئی اور مسافر اٹھا کر لے گیا تھا، حالانکہ وہ خود لے گئے تھے۔ مسافر کوئی وہاں ایڈریس تو لکھوا کے نہیں جاتا، میں فلانی جگہ رہتا ہوں۔ تو ایسے واقعات یہاں ہوتے رہتے ہیں اور یہ سب اس میں ملوث ہوتے ہیں اس کے اندر۔ میں نے وہاں ایک بات سنی تھی، ریلوے اسٹیشن کے چائے خانے میں 22 سال گزارنے والے یوسفی صاحب سے میں نے تصدیق چاہی۔ میں نے کہا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جس پلیٹ فارم کے اسٹال والے زیادہ پیسے دیتے ہیں، ریل گاڑی اسی پلیٹ فارم پہ لگائی جاتی ہے؟ کہ ہوتا ایسا ہی ہے، یہاں سے وہ باقاعدہ بولی لگتی ہے کہ جناب فلاں ٹرین آ رہی ہے، ایکسپریس ٹرین آ رہی ہے، اور وہ اس وقت روٹی کا ٹائم ہے یا چائے کا ٹائم ہے یا اس قسم کا ٹائم ہے، تو آپ بتائیں۔ تو وہ جو پلیٹ فارم پر 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، جس بھی پلیٹ فارم کے لوگ جو ہیں، وہ ہاکر جو ہیں، یہ وینڈر جو ہیں، وہ پھر چندہ اکٹھا کرتے ہیں، 10-10، 20-20، تو وہ 200، 400، 500 جتنا روپیہ بنتا ہے وہ اسے دیتے ہیں اے ایس ایم کو، تو تب وہ اس پلیٹ فارم پر وہ گاڑی لاتا ہے۔ یہ تو باقاعدہ فروخت ہوتی ہیں اس میں ٹرینیں۔ یہ تھے ملتان کے سرکردہ صحافی عبد